بالعموم جب تہجد کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنا مشکل کام، پتہ نہیں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، کیا کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے، یا ذہن میں یہ خیال آتا ہے تہجد اور جوانی اس کا کیا تعلق ہے؟ جب داڑھی سفید ہو جائے گی، بڑے ہو جائیں گے، بزرگ ہو جائیں گے، پھر تہجد شروع کریں گے۔ جوانی اور تہجد اس کا کیا تعلق ہے؟ میرے بیٹو، سچی بات تو یہ ہے تہجد کا مزہ تو آتا ہی جوانی میں ہے، اس کا صحیح لطف تو آتا ہی اس عمر میں ہے جس میں آپ ہیں۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، دردیں اٹھتی ہیں، پھر انسان جاگتا تو ہے لیکن اپنی دردوں کی وجہ سے، اپنی بیماریوں اور تکلیفوں کی وجہ سے۔ پھر تو انسان کو وضو کرنے کے لیے بھی کسی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اس نوجوان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دیتا ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اس لیے یہ نہ سمجھے کہ شاید وہ کوئی مخصوص قسم کی رکعات ہیں اور اس سے کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی۔ سو کر اٹھنے کے بعد، خصوصاً رات کے آخری حصے میں، آپ بے شک 2 رکعتیں پڑھ لیں، اللہ اس کو بھی آپ کے نامہ اعمال میں تہجد ہی لکھے گا۔ 4 پڑھ لیں تو اور ثواب ہو جائے گا، 6 پڑھ لیں گے تو اور ثواب ہو جائے گا۔ 2 رکعت پڑھیں، سلام پھیر دیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، سلام پھیر دیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، سلام پھیر دیں۔ سادہ سا طریقہ بتایا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے، تو کوئی پابندی لگائی نہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا میں رات کو کیسے نماز پڑھوں؟ کہا 2 رکعت پڑھو، پھر 2 پڑھو، پھر 2 پڑھو، پڑھتے جاؤ، جب خطرہ ہو کہ اب اذان ہونے والی ہے اور صبح ہونے والی ہے پھر ایک وتر پڑھ لو۔ بالکل آسان ہے، یعنی آپ نے رکعتوں پر بھی پابندی نہیں لگائی کہ بس صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 تو پڑھتے جاؤ، اور جب خطرہ ہو کہ اب اذان ہونے والی ہے پھر ایک وتر پڑھ لو۔ یہی اس کا آسان طریقہ ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جن کی روٹین نہیں ہوتی رات کو اٹھنے کی، مسلسل وہ نہیں اٹھتے ہیں، کہ رات کو تو ہم نے وتر پڑھا ہے، اب دوبارہ اٹھ کے 2 رکعت پڑھیں گے تو وتر کے بعد تو شاید نفل ہوتے نہیں۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ جس کی روٹین نہیں ہے روزانہ اٹھنے کی، اس کے لیے بہتر ہے کہ رات کو وتر پڑھ کے سوئے۔ اس نے وتر پڑھ لیا، صبح آنکھ کھل گئی ہے تو آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی اس کے اوپر ہے جو ماشاءاللہ ریگولر پڑھتا ہے، روٹین میں پڑھتا ہے، اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، وہ روزانہ صبح اٹھتا ہے، تو اس کے لیے یہی پابندی ہے کہ وہ رات کو وتر نہ پڑھے، صبح اٹھے اور جتنی اللہ نے اس کو تہجد کی توفیق دی ہے وہ پڑھنے کے بعد آخر میں وتر پڑھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کبھی اٹھے ہیں تو آپ اس وقت بھی 2 نفل نہ پڑھے کہ نہیں میں تو وتر پڑھ کے سویا تھا تو اب جیسے نفل پر کوئی پابندی لگ گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو تہجد بہت آسان ہے، آپ 2 رکعتوں سے شروع کر سکتے ہیں، 4 رکعتیں پڑھ لیں، آپ 6 پڑھ لیں، آپ 8 پڑھ لیں، آپ 10 پڑھ لیں۔ ریگولر روٹین میں نبی علیہ السلام تو پوری زندگی پڑھتے رہے، آپ کی ترتیب تھی کہ آپ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور آپ کے 11 رکعت پڑھنے کا بھی یہی طریقہ ہوتا تھا، 2 رکعت پڑھتے سلام پھیرتے، پھر 2 پڑھتے سلام پھیرتے، ایسے پڑھتے جاتے، آخر میں ایک وتر پڑھ لیتے۔ تو اگر آپ اتنی نہیں پڑھ سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ چھوڑ ہی دیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قام ب10 آیات، جو رات کو اٹھ کے نماز میں صرف 10 رکعتیں بھی پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کو بھی، اس کے بارے میں بھی فرشتوں کو کہہ دیتا ہے کہ اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھنا ہے۔ تو 10 جو آیات ہیں، 10 آیات میں نے گزشتہ ایک خطبے میں بھی بتایا تھا، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ تو سب کو یاد ہے۔ تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس رات کو اٹھ کے آپ 2 رکعتوں میں یہ 2 سورتیں پڑھ لیں تو یہ 10 کی بجائے 11 آیات تو یہ ہو جاتی ہیں، اور اس کی برکت سے اگر ہمارا نام غافلوں سے نکل جائے تو اور کیا چاہیے۔
تو اس لیے اس کو کوئی ہوا نہ بنائے کہ پتہ نہیں یہ کتنا مشکل کام ہے اور ہمیں بتایا جا رہا ہے، یہ تو آسان ہے، اور اس سے آپ کی پوری زندگی آسان ہو جانی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا خیر ڈال دینی ہے، کیا برکت ڈال دینی ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔